اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم لوگوں نے عبارت کو پڑھ لیا تھا کتاب الزکوٰۃ میں کہ جب تعداد پہنچ جائے 400 کے بعد ہر 100 پہ ایک ایک بکری زکوٰۃ کے طور پر نکالی جائے گی. اور یہ نصاب کس کا تھا؟ گائے کا کہ بھیڑ کا؟ بھیڑ کا. تو یاد رکھیے نعم ثلاثہ یعنی ابل، بقر اور غنم. ابل کے کتنے نصاب تھے اشارے؟ 12. بقر کے کتنے نصاب تھے فرقان؟ 2. اور غنم کے 5. ٹھیک ہے، یہ نصاب آپ کے تھے. اب جیسا میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا، مسئلہ ہے کہ جو 2 نصاب کے درمیان عدد ہے اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے. مثال کے طور پر دیکھیے کیا ہے اس کی مثال. اس کی مثال ہے کہہ رہے ہیں جیسے 40 فیہا شاۃ، 40 پہ کیا ہے؟ 40 پر کیا ہے؟ ایک بکری. 40 پر ایک بکری. ثم 121، پھر کتنا ہے؟ 121 پر. تو 40 کے بعد اگر کسی کے پاس 50 بکری ہے تو 50 کا دے گا کہ 40 کا دے گا؟ 40 کا دے گا. 70 80 90 100 بکریاں ہیں تو کیا دے گا؟ 40 ہی کا دے گا، جب تک اس کی تعداد نہ پہنچ جائے 121. 120 تک صرف 40 میں ایک بکری دیتا رہے گا. 120 تک جہاں 121 ہوا، دوسرا نصاب کون ہے؟ 121. ایک بکری کے بڑھتے ہی کیا ہو جائے گا؟ اس میں ففیہا شاتان، 2 بکریاں اس کو دینی ہوں گی. اتنی بھیڑیں اگر ہو جائیں یعنی 121 بھیڑ ہو جائے تو 2 نصاب کے درمیان زکوٰۃ نہیں ہے. 120 اگر اس کے پاس ہر 40 پہ دے گا؟ نہیں، ہر 40 پہ نہیں دے گا، بس 2 ہی دے گا. ہر 40 کا نہیں ہے. 40 پہ 40 بھیڑ پہ ایک بکری. 121 پہ دوسرا نصاب کیا ہے؟ 121. تو 121 پہ 2 ہو جائے گی بس. پھر 201 پہ 3 ہو جائے گی. وہ نہیں دینا، اگر اس کے پاس 120 بکری ہے ہاں تو صرف ایک بکری دے گا. یعنی یہ سمجھ لیں جو نصاب آپ کو بتائے جا رہے ہیں، اونٹ کے 12، گائے کے 2 اور غنم بھیڑ کے کتنے؟ 5. تو ان کے جو بیچ کا عدد ہے نا اس پر زکوٰۃ ہے ہی نہیں. پہلا نصاب لیجیے پھر دوسرا نصاب. اب دیکھیے کہہ رہے وَمَا لَا يَتَعَلَّقُ بِهِ الزَّكَاةُ، وَمَا لَا يَتَعَلَّقُ، اور جس سے متعلق نہیں ہوتی زکوٰۃ. کس سے متعلق نہیں ہوتی؟ کس پر واجب نہیں ہوتی؟ وَهُوَ مَا بَيْنَ النِّصَابَيْنِ، وہ عدد جو 2 نصاب کے درمیان ہے. 2 نصاب کے درمیان کے عدد میں کیا ہوگا؟ زکوٰۃ واجب نہیں ہے. اب جس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اگر وہ اونٹ میں سے ہو، کس میں سے ہو؟ اونٹ میں سے، تو فی الابل شنقا، تو اونٹ میں اگر رہے گا جس پر زکوٰۃ واجب نہیں 2 نصاب کے درمیان تو اس کو شنق کہیں گے. اور اگر وہ گائے سے ہوگا وَفِي الْبَقَرِ بَقَرَةِ وَقْصًا، اور گائے میں رہے گا جن پر زکوٰۃ واجب نہیں 2 نصاب کے درمیان تو جو جانور چھوٹ گیا ان کو کیا بولا جائے گا؟ وقص. اونٹوں میں کیا بولا جائے گا؟ شنق. وَفِي الْغَنَمِ عَفْوًا، اور غنم میں اس کو کیا بولا جائے گا؟ عَفْو. کہہ رہے ہیں جو
دو نصاب کے درمیان ہو جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اگر اونٹ میں سے ہو تو شنق، گائے میں سے ہو تو وقص، غنم میں سے ہو تو عفو کہا جائے گا. ٹھیک ہے. وَأَمَّا الصُّومُ صوم فَهُوَ شَرْطٌ فِي الْجَمِيعِ طُولَ الْحَوْلِ. صوم کیا ہے؟ یہ شرط ہے فی الجمیع. جمیع سے یہاں مراد کیا ہے؟ جمیع سے مراد کیا ہے؟ نہیں، جمیع سے یہاں مراد ہے لمبائی چوڑائی نہیں، بلکہ تمام میں، یعنی اونٹ میں بھی، بقر میں بھی اور غنم میں بھی. جو نعم ثلاث ہیں وہ سارے کے سارے یہاں مراد ہیں. فَهُوَ شَرْطٌ فِي الْجَمِيعِ طُولَ الْحَوْلِ. یہ شرط ہے تمام میں مکمل سال. ٹھیک ہے. تمام سے یہاں مراد کیا ہے؟ تمام سے مراد سارے کے سارے جانور، یعنی ابل، بقر اور غنم. شرط ہے کہ پورے سال. فَلَوْ اعْتَلَفَتْ فِي أَثْنَاءِ الْحَوْلِ مِنْ نَفْسِهَا أَوْ عَلَفَهَا مَالِكُهَا اسْتَأْنَفَ الْحَوْلُ بَعْدَ الْعَوْدِ إِلَى الصُّومِ. ٹھیک ہے. فَلَوْ اعْتَلَفَتْ، اگر وہ چر لے، فی اثناء الحول، ٹھیک ہے، سال کے درمیان، ٹھیک ہے، سال کے درمیان، من نفسها، خود سے، یعنی اس کا مالک نہ جانے. کس طرح سے کہ بنا مالک کو جانے ہوئے جانور خود جائے اور اپنے مالک کے مال سے کھا لے. اس کے مالک کا مال رکھا ہوا ہے، جانور خود گیا، مالک نے نہیں کھلایا، بلکہ کیا ہوا، چارہ کہیں رکھا ہوا تھا، کچھ بھی رکھا ہوا تھا، گیہوں کٹ کے جانور خود چھوٹا اور جا کے اس نے کھانے لگا تو پھر سال وہیں سے شروع کریں گے. اب جو چھوڑا کے لا کے باندھیں گے تو اب سال پھر چالو کریں گے کہ جائے کہ صحرا میں چلے گا تو زکوٰۃ واجب ہوگی، ورنہ واجب نہیں. سمجھ میں آیا؟ یا اس کا مالک کھلا دے، ٹھیک ہے، یا تو خود سے کھا لے، او اعلفها، کہاں گیا، ہاں، او اعلفها یعنی اعطاها، اس کا مالک اسے چارہ کھلائے. ٹھیک ہے. مالکها، اس کا مالک. استأنف الحول بعد العود الى الصوم، یعنی پھر سال کا جو ہے، پھر سال کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ جب اپنے مالک کا کھانا چھوڑ کے صحرا میں کھانا شروع کر دے، تب سے لے کے ایک سال تک اس کا انتظار کیا جائے گا، تب زکوٰۃ اس پر واجب ہوگی. عبارت کو پھر سے دیکھیے. ہاں ابھی بتا دیتے ہیں، اسی لیے اما الصوم، لیکن صوم فهو شرط فی الجمیع، تو وہ شرط ہے سب میں، یعنی بقر، غنم اور ابل میں، طول الحول، مکمل سال. فلو اعترفت فی اثناء الحول، اگر چر لے سال کے درمیان، من نفسها، خود سے، او علفها، یا چرائے کھلائے، مالکها، اس کا مالک اپنے مال سے، استعنف الحول، تو سال کو شروع کرے گا، بعد العود الى الصوم، ٹھیک ہے، صوم کی طرف پلٹنے میں. صوم کیا ہے کہ صحرا میں جانور چرے. ٹھیک ہے. تو جب مالک کا کھا لے گا تو مالک کے کھانے کے بعد پھر سے آپ شروع کریں گے سال کو، کہ جب وہ صحرا میں کھا رہا ہو. اب دیکھیے وَأَمَّا الْحَوْلُ، لیکن حول کسے کہیں گے کہ پورے سال کا گزر جانا. زکوٰۃ کے لیے واجب ہے کہ ایک سال مکمل اس پر گزرے.
کہہ رہے ہیں اما الحول فہو شرط فی الجمیع، یہ بھی کس میں شرط ہے؟ سب میں۔ سب سے مراد یہاں کون؟ جو پہلے تھے، ابل، بقر اور غنم، یعنی نعمے ثلاثہ۔ وہو 12 شہرا، سال کتنے کا ہوتا ہے؟ 11 مہینے کا کہ 10 مہینے کا؟ 12 مہینے کا۔ وہو 12 شہرا وبدخول الثانی عشر، اور 12واں مہینہ داخل ہونے کے ساتھ تجب الزکاۃ، زکات واجب ہو جائے گی۔ 12واں مہینہ داخل ہونے کے ساتھ زکات واجب۔ ولو سلم قبل الحول سقط الوجوب ولو قصد الفرار۔ ہاں مولانا بہت مہم ہے یہاں پہ، یہ بات دیکھیے، بہت مہم ہے، بہت مہم، ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلَوْ سُلِمَ النِّصَابُ، اگر نصاب کم ہو جائے، نصاب کیا ہو جائے؟ کم ہو جائے، قبل الحول، سال کے پورا ہونے سے پہلے، سقط الوجوب، تو واجب ساقط ہو جائے گا، ولو قصد الفرار، چاہے اس کے ذریعے سے وہ زکوٰۃ سے فرار ہی کیوں نہ چاہیے ہو۔ مثال کے طور پر ایک مثال دیتا ہوں، 12واں مہینہ لگنے کے ساتھ زکوٰۃ واجب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ 12واں مہینہ جیسے انہوں نے کہا فَهُوَ شَرْطٌ فِي الْجَمِيعِ وَهُوَ 12 شهرا وَبِدُخُولِ الثَّانِي عَشَرَ، 12واں مہینہ کے داخل ہوتے ہی تجب الزکاۃ، زکات واجب ہوگی۔ اب ہمارے پاس 40 بھیڑ تھی، 40 بھیڑ پہ ایک بکری واجب ہے، یا 5 اونٹ تھے، 5 اونٹ پہ ایک ہے، ایک بکری ہے نا؟ تو ایسی صورت میں 11ویں مہینے کے لاسٹ میں ہم اپنے بھائی کو ہبہ کر دیں، دے دیں ایسے لوگ، تو کہہ رہ جائے گی 39 ہو جائے گی کہ نہیں؟ پھر میرا بھائی تھا اور چاہے میں نے اس لیے کیا ہو کہ زکات واجب نہ ہو، کہ 40 رہے گی تو کیا ہو جائے گی؟ زکات واجب ہو جائے گی۔ تو 12 مہینہ میں اس سے پہلے کہ 12 مہینہ شروع ہو، 12واں مہینہ ہم نے کیا کیا ہے؟ اٹھا کے اپنے بھائی کو دے دیا، لو تم لے لو، تمہیں ہبہ کیا، میں نے تمہیں دیا۔ تو اب 40 سے کم ہو گئی تو زکات واجب ہوگی؟ نہیں، بھلے زکات نہ دینے کے لیے ایسا کیا، ولو قصد الفرار سے یہی مراد ہے۔ ولو قصد الفرار، یہ جو عبارت نظر آ رہی ہے اس کا یہی مراد ہے کہ چاہے جس نے زکات سے بھاگنے کے لیے یہ کام انجام دیا ہو، ٹھیک ہے؟ کہہ رہے ہیں وَلَوْ سُلِمَ النِّصَابُ قَبْلَ الْحَوْلِ، اگر نصاب کم ہو جائے سال سے پہلے، سقط الوجوب، واجب ساقط ہو جائے گا، وَلَوْ قَصَدَ الْفَرَارِ، چاہے اس کا مقصد زکات سے بھاگنا ہی کیوں نہ ہو۔ وَلَوْ كَانَ بَعْدَهُ، ہاں یہاں مشکل ہے، اگر بعد دخول الثانی عشر، کہ 12واں مہینہ داخل ہونے کے بعد اگر فرار کر رہا ہے، دیا اپنے بھائی کو، تو زکات ساقط ہوگی؟ نہیں، یعنی 12واں مہینہ شروع ہو گیا، دسمبر کا مہینہ شروع ہو گیا، وَلَوْ كَانَ بَعْدَهُ، ٹھیک ہے؟ 12واں مہینے کے داخل ہونے کے بعد اگر اس نے اپنے بھائی کو دیا، 39 رہ گئی تو زکات ساقط ہوگی؟ نہیں، لم یسقط، پھر زکات ساقط نہیں ہوگی۔ زکات سے بچنے کے لیے اگر وہ کام انجام دینا ہے تو کب دینا ہوگا؟ 12واں مہینہ پورا ہونے سے پہلے۔ اب اس کے بعد مسائل ہیں جو انشاءاللہ کر لیا جائے گا۔ تو ابھی جو آپ لوگوں نے پڑھا ہے اس میں کوئی مسئلہ ہے تو ایسا نہیں رہے گا جو واضح نہ ہو؟ فہیم صاحب؟ وجوب کا ثابت ہونا واجب جی؟ نہیں۔ چلے، بہت عمدہ دلیل۔
शारिब वाज़ेह है बेटा? चलो कान बादहू यानी बाद सानी अशर, बाद दुखूल सानी अशर, 12वां महीना दाखिल होने के बाद। वलौ कान बादहू यानी 12वां महीना होने के दाखिल होने के बाद अगर होगा ऐसा कि वो अपने भाई को दे, लम यसकुत, क्योंकि 12वां महीना दाखिल होने के साथ वाजिब हो जाएगा ना, और जब वाजिब हो जाएगा तो वाजिब होने के बाद साक़ित